Wind 330. मेरी अम्मी मुझे छोड़ के चली गई। जितने हमें बताखोर पकड़े थे, जितने टारगेट किलर पकड़े हैं, मेरा ख्याल है कि उनको पब्लिक होना चाहिए कि हम सब ने आगाह किया है कि पुलिस जो है पॉलिटिकल प्रेशर के अंदर बहुत से लोग बताखोर हैं। उसमें सारी पार्टियां मौजूद हैं, उसमें पीपी भी, एमक्यूएम भी है, एनपीए भी, सब जानते हैं, सब मानते हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी, यू वाचिंग क्रॉसफायर। मैं हूं मेहर बुखारी। हमारे यहाँ कुर्सी इक़्तिदार की खासियत है कि इस पर बैठने वाला बैठते ही सो जाता है, और इक़्तिदार की इस मीठी नींद का गलबा तोड़ना कोई आसान काम नहीं होता, बल्कि साहिबान इक़्तिदार को होश में लाने के लिए कटी जली ताफुन ज़दा इंसानी लाशों, खून के सैलाबों, उजड़ी सुहागनों, पीटती माओं की चीखों, यतीमों की सिसकियों, बहनों के बैन और किसी बूढ़े बाप की आहो बका दरकार होती है। वैसे तो हमारे हालात गवाही दे रहे हैं कि पूरी की पूरी हुकूमत सोई पड़ी है, लेकिन जुमे को 127 लाशों के गिर्द उठने वाले नोहों से हमारे मुल्क के वजीर दिफा की कच्ची नींद टूट गई। वो पहलू बदल कर फिर सोने ही वाले थे कि शोर उठा के कराची और लाहौर में 2 निजी कंपनियों के तैयारे हादसे से बाल बाल बच गए। वजीर मौसूफ की आंख इस शोर से खुली, चेहरे पर हाथ बेदहानी से फेरा तो कुछ नमी सी महसूस हुई। उल्टे हाथों से आंखें मसल कर देखा तो हाथों पर सुर्खी थी। हाथों को अपने नथनों के करीब लेकर गए तो पता चला कि खून से हाथ रंगे पड़े हैं। साहब ने बैठे बैठे फरमान जारी कर दिया कि निजी एयरलाइंस के तमाम तैयारों की अस्सिर-ए-नौ मुकम्मल जांच पड़ताल की जाए। वजीर आज़म सईद यूसुफ रज़ा गिलानी अपने साहबजादे के खिलाफ बनने वाले साजिशी जालों को साफ करने में उलझे हुए थे कि अपने वजीर के हाथ पर खून देखकर भी 2 अदद पीसीओ जज और नेक नामी से रूठे हुए साबिक ब्यूरोक्रेट का कमीशन बनाकर इंक्वायरी शुरू करवा डाली कि भोजा एयरलाइन के हादसे का पता चलाया जाए। हालांकि हाथ तो वजीर दिफा के रंगे हुए थे, फिर भी इंक्वायरी। दूसरे ख्वाबीदा वजीर इज्जत माब प्रोफेसर डॉक्टर रहमान मलिक की जात बाकमाल है, जो सदर मुमलिकत की तरफ से झंझोड़े जाने पर पूरे 4 साल बाद ख्वाब इक़्तिदार से बेदार हुए हैं। सदर साहब की शख्सियत कमाल की है, कुर्सी पर सोते हुए भी ख्वाब कुर्सी के देखते हैं और जागते हों तो इसी कुर्सी की जद्दोजहद में रहते हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी साहब कराची में थे, जहां उन्होंने अपने इत्तेहादियों के साथ मुलाकात की। वजह मुलाकात कुर्सी था। ऐलान किया गया कि अगले इलेक्शन भी इन्हीं इत्तेहादियों के साथ मिलकर लड़े जाएंगे। साथ ही मुलाकात में शोखी और हुब्बुल वतनी के रंग भरने के लिए कुछ तस्करा कराची वालों का भी कर डाला। रहमान मलिक साहब, जो 4 साल बाद नींद से बेदार हुए थे, फरमाते हैं कि कराची की टारगेट किलिंग में ANP पीपल्स पार्टी और MQM के कारकुन मुलव्विस हैं। साथ ही एक और भक्ति भी कर डाली कि शायद अब वक्त आ गया है कि इन जराइम पेशा अनासिर को अवाम के सामने पेश कर दिया जाए कि जिनको गिरफ्तार किया गया है। रहमान मलिक साहब की इसे सादगी कहिए या दिमाग की तिब्बी हालत कि तवील नींद से जागने के बाद इंसान यूं ही इधर उधर की बातें भी कह डालता है। खुद गौर कीजिए नाजरीन के सदर साहब इन्हीं इत्तेहादियों के साथ अगला इलेक्शन मिलकर लड़ने का कह रहे हैं कि जिन पर रहमान मलिक साहब ने टारगेट किलिंग में मुलव्विस होने का इल्जाम लगा दिया है। अगर तो ये बयान रहमान मलिक साहब का दिमागी खलल है तो फिर इस पर कुछ नहीं कहा जा सकता, और अगर वो वाकई मुकम्मल बेदारी में ये बात कर रहे थे तो फिर इस बदकिस्मती का क्या कहिए कि रहमान मलिक साहब भी नींद से जागे तो 5000 इंसानी जानों के ज़िया के बाद, बर्बादियों के इतने सिलसिलों के बाद भी वो जागे तो क्या हासिल। अगला इलेक्शन तो इसी इत्तेहाद ने लड़ना है कि जिसके इत्तेहाद नामे पर खून के धब्बे ही धब्बे नजर आ रहे हैं, और अगले इलेक्शन के बाद खाकी में बदहन मजीद 5000 होंगे। मगर फर्क किसे पड़ता है, क्योंकि ये हुकूमत बैक वक्त मुफाहमत और अदावत के फलसफे पर चल रही है। मुफाहमत अपने इत्तेहादियों से, वो भी हजरत इंसान की लाश की कीमत पर, इसके घर बार की कीमत पर, हत्ता के इसके अहलो अयाल की भी कीमत पर, और अदावत अदलिया से, वो भी हर कीमत पर।
हुकूमत और अदालत की बाहमी रंजिश और अदावत का आलम यह है नाजरीन कि कहीं ट्रैफिक का इशारा भी टूट जाए तो साहिबान अदल को इसके पीछे जरदारी गिलानी नजर आते हैं। और हुकूमत का हाल यह है कि अदलिया को चिढ़ाने के लिए PCO जजों को सामने ला रही है। अटॉर्नी जनरल भी PCO ज़दा जज के तैनाती, सेक्रेटरी लॉ भी और भोजा सानहे की इंक्वायरी भी PCO जजों से। सवाल ये है कि ये अदावत और मुफाहमत हमें कहां तक और किन हालों तक लेकर जाएगी, क्योंकि इस अदावत और मुफाहमत की भीड़ हम और आप चढ़ रहे हैं। कभी एयर ब्लू, कभी भोजा एयरलाइन, कभी रेलवे के साकत इंजनों और जंग खाते डब्बों, कभी PIA के खाली कनिस्त्रों जैसे जहाजों, तो कभी बाबडा जैसे खूनख्वार रीच के जरिए, कभी बिजली की बंदिश के हाथों, कभी कराची में खौफनाक कत्ले आम की सूरत में और कभी खुदकुश धमाकों की शक्ल में। एक छोटा सा वक्फा लेंगे और वक्फे के बाद हाजिर होंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे साउथ अफ्रीका से वापस आने वाले वजीर आजम सईद यूसुफ रजा गिलानी के छोटे साहबजादे अली मूसा गिलानी साहब, जो आज अब मुकदमे का सामना करने के लिए पाकिस्तान आ ही गए हैं। आफ्टर वेरी शॉर्ट वापस आने का शुक्रिया। वेलकम वंस अगेन टू क्रॉस फायर, जिधर कराची में सदर मुमलिकत मौजूद थे और ये कहा गया कि अगला इलेक्शन भी इत्तेहादियों के साथ लड़ेंगे। वो इत्तेहादी जिनको रहमान मलिक कहते हैं कि टारगेट किलिंग में मुलव्विस हैं, यानी कि इस हुकूमत और इसके इत्तेहादी के दामन पर जो है दाग के धब्बे और करप्शन के दाग इस काबीना पे और वजीर आजम की फैमिली तक भी ये बात जा चुकी है। हमारे साथ अभी मौजूद हैं अली मूसा गिलानी साहब, छोटे साहबजादे हैं वजीर आजम सईद यूसुफ रजा गिलानी के। उनके बड़े साहबजादे अब्दुल कादिर गिलानी के बाद अब इन पे भी करप्शन के इल्जामात लगे हैं। बड़े साहबजादे तो क्विट हो गए, अब छोटे की बारी है। अब साउथ अफ्रीका से भी वापस आ गए हैं। गिलानी साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया हमारा साथ देने का। पहले तो आपसे ये जानना चाहूंगी, बड़ा शोर उठा कि आपको ECL पे डालने ही वाले थे कि आप फौरन एक हंगामी हनीमून पे रवाना हो गए साउथ अफ्रीका, फिर ये खबर निकली कि आपके वापस आने के कोई इरादे नहीं है। आप कब पहुंचे वापस? मुझे आए हुए तो 2 दिन हो गए हैं और सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि मेरा कोई हंगामी प्रोग्राम नहीं था, ये प्री प्लान्ड प्रोग्राम था और मैंने तो पहले भी टीवी मीडिया पर ये कहा था कि मैं 30th को वापस आ रहा हूँ एज पर स्केड्यूल। लेकिन क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये अपनी रूलिंग में कहा कि मैं आऊं और अपनी तफ्तीश में शामिल हूं, तो मैं उसका एहतराम करते हुए सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर मानते हुए, हालांकि मुझे ये भी कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट ने मुझे तलब नहीं किया, मेरा वकील भी जा सकता है और अगर आप मुल्क से बाहर हो तो आपको नोटिस सर्व नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी क्योंकि ये रूलिंग मैंने मीडिया के थ्रू पढ़ी और मुझे वहां पर मौजूदा लोगों ने भी बताया कि ये कहा गया है, तो मैं उसका एहतराम करते हुए, हालांकि 20 की मैंने फ्लाइट कराने की कोशिश की थी लेकिन उस पर मुझे फ्लाइट नहीं मिल सकी, तो मैं अगले दिन 21 को शाम को जो एमिरेट्स की फ्लाइट आती है उस पर मैं इस्लामाबाद पहुंच गया था। अच्छा मूसा, ये बताइए कि आपको इस तफ्तीशी टीम पर यकीन है, भरोसा है? देखें, सबसे पहले तो ये है कि मैं बाहर ही था और एक दिन, ये 2 साल पुराना केस है और मुझे किसी चीज का नहीं इल्म था कि ये क्या हो रहा है। 2 साल से ये चीजें चल रही हैं। 2010 में कोटे मिले, हजारों की तादाद में कंपनीज को कोटे मिले। आज मुझे 2 महीना पहले, 2 हफ्ते पहले, 3 हफ्ते पहले पता लगा कि मेरा नाम भी आ गया है और मैं बीच में हूँ इन्वॉल्व। तो मैंने आज आकर अपने वकील से कल के दिन में सारी ब्रीफिंग ली है और मुझे बिल्कुल उस केस में कुछ है ही नहीं। 4000 सफ़े हैं जो जमा हुए हैं और सिर्फ एक लाइन है बीच में, सिर्फ जस्ट 1 लाइन ऑफ DG कि जब इन कंपनीज की तरफ से दरखास्त आई तो मुझे बहुत सारे फोन आए, बहुत सारे फोन आए, एक फोन नहीं आया, बहुत सारे फोन है। मेरी बात जरा सुन लें। और एक फोन मुझे आया और उस शख्स ने ये बतलाया कि मैं मूसा गिलानी हूं, यूसुफ रजा गिलानी साहब वजीर आजम का बेटा, और इस कंपनी को, बस सिर्फ ये इसने कहा हुआ है। आगे भी कुछ नहीं कहा कि मैंने उनके बात पर अमल किया, मैंने क्रॉस चेक किया, मैंने वजीर आजम हाउस फोन करके ये पता किया, मैंने उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी को फोन किया प्राइम मिनिस्टर के, मैंने कहीं और फोन किया कि क्या वजीर आजम के बेटे ने फोन किया है, सिंपल एज दैट। और इसकी बुनियाद पर ये लोग मेरे साथ ये कर रहे हैं और मीडिया पे जो हाइप आ रही है वो आपके सामने है कि मैं वहां पर गया, वहां पर ये कहा गया कि मैं भाग गया हूं, मुझे मेरे साथ ये हो गया है, मैं वापस नहीं आऊंगा। मूसा, मीडिया पे तो हाइप आएगी ना, आप वज़ीर आज़म के साहबजादे हैं, कोई छोटी बात तो नहीं है। कि वी डाउट दैट ही विल कम बैक। मैं वापस आ गया हूं, मैं हाजिर हूं और इंतजार कर रहा हूं कि मुझे कोई ANF बुलाए तो मैं सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल करते हुए इस तफ्तीश में शामिल हूं और अपना बयान रिकॉर्ड करूं। मुझे, आपने ये सवाल किया है मेरे से कि क्या मुझे एतबार है। हाँ, मुझे, क्योंकि इस केस के अंदर
ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ جس پہ مجھے کوئی تفتیش کا اظہار ہو، لیکن جو ایفیڈیوٹ بریگیڈیئر صاحب نے جمع کروایا ہے وہ بھی میرے وکیل نے مجھے دکھایا ہے، اور اس ایفیڈیوٹ کو آپ سب اگر پڑھ لیں تو آپ کو، اور کیس بھی پڑھ لیں، میں چاہوں گا کہ یہ پبلک ڈاکیومنٹ ہے اور جتنی امپورٹنس آپ لوگوں نے دے دی ہے اس کو خدا را اس کو پبلش کریں، کیونکہ آپ لوگ بدنام کرنے میں تو ٹائم نہیں لگاتے، اور جب سپریم کورٹ ہی ہمیں اگر ایکوٹ کر دے تو اس پر پھر کہتے ہیں کہ ہم سپریم کورٹ پر اثر انداز ہو گئے ہوں گے، تو سپریم کورٹ نے ہمیں ایکوٹ کر دیا ہے اور اس پر کوئی شو نہیں کرتا، اس پر کوئی بات نہیں کرتا، اس پر آپ لوگ. میں ایک بات موسیٰ میں آپ سے ایک بات جاننا چاہتی ہوں، آپ نے رشید جمعہ سابق ڈی جی ہیلتھ کا ذکر کیا کہ بس انہوں نے اپنے بیان میں آپ کا نام لیا، باقی اور کوئی ثبوت ایویڈنس نہیں ہے، یعنی کہ ناکافی ایویڈنس آپ کی نظر میں، تو اسی لیے شاید ابھی آپ جناب آج ہفتے بعد 10 دن بعد کچھ نکالنے شاید موسیٰ اسی لیے ابھی آپ کو بھروسہ ہے، تھوڑا سا حوصلہ ملا ہوا ہے. میرا آپ سے سوال سمپل تھا، تفتیشی ٹیم پہ جو اے این ایف کی تفتیشی ٹیم ہے جس کو ری انڈورس کیا ہے سپریم کورٹ نے، آر یو کانفیڈنٹ اباؤٹ دیٹ ٹیم؟ ڈو یو فیل کہ وہ ایک ان بائسڈ پروبنگ اور انویسٹیگیشن کر سکتے ہیں؟ مجھے کس سپریم کورٹ نے کہہ دیا ہے تو میں کیا کہہ سکتا ہوں اس کے اوپر. سپریم کورٹ نے انہیں آرڈر کر دیا کہ وہ انویسٹیگیٹ کریں، لیکن ایز این اپیلنٹ مجھے یہ رائٹ ہے کسی بھی چیز پہ ڈاؤٹ کرنے کا. نارمل کیس میں بھی آئی جی پولیس کا کیس ہوتا ہے، آپ آئی جی کو درخواست دیتے ہیں، تفتیشی افسر سے اٹھ کے ایس ایچ او کے پاس چلی جاتی ہے، ڈی ایس پی کے پاس ہو جاتی ہے، ایس پی تفتیش کر لیتا ہے، ہائی لیول کے کیس ڈی آئی جی کو مارک ہو جاتے ہیں، تو وہ ہر کسی کا ہے تفتیش چینج کروانا. لیکن اس ایفیڈیوٹ کے بعد جو انویسٹیگیٹر ہے وہ خود ایک قسم کا وہ بن گیا ہے، مدعی بن چکا ہے. ایک انویسٹیگیٹر اپنا ایفیڈیوٹ دے رہا ہے اور مدعی بن گیا ہے، اس پر اب آپ خود بتائیں کہ یہ فیئر ٹرائل کا یہ پیرامیٹرز ہیں یا نہیں، اس کا فیصلہ آپ پر میں چھوڑ دیتا ہوں، آپ دیکھ لیں. مجھے تو اس بات کا یقین ہے کہ جو فیصلہ سپریم کورٹ نے کرنا ہے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وہ سپریم کورٹ کرے گی. انویسٹیگیٹر نے جو کرنا تھا وہ انہوں نے کر دیا ہے. نام اتنا سا تھا، ہائپ اتنی بڑی بنا دی، جو انہوں نے کرنا تھا ٹارگٹ تو اچیو کر لیا ہے انہوں نے، صرف بدنام کرنے کا. جی اچھا، ایک بات، آپ ہی کیوں؟ یعنی کہ آپ نے کہا مجھے سزا دی جا رہی ہے وزیر اعظم کا بیٹا ہونے کے لیے. آپ کے بڑے بھائی جو ہیں عبدالقادر گیلانی، ان کو جب ایکوٹ کیا گیا چیف جسٹس نے کہا کہ پگڑیاں اس طرح نہیں اچھالنی چاہیے. مسلم لیگ نون کے ایک رہنما کی سرزنش بھی کی گئی، آپ کے والد نے اس کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا. اب تو ادھر تو بریگیڈیئر آف فوج ہے جناب، آپ کو ادھر سے اگر وہ ایک شعر ہے، کہہ رہا ہے موج دریا سے سمندر کا سکوت، کہہ رہا ہے موج دریا سے سمندر کا سکوت، جس میں جتنا ظرف ہے اتنا وہ خاموش ہے. اس کا ظرف دیکھ لیں اور یوسف رضا گیلانی کا ظرف دیکھ لیں کہ جس کو سپریم کورٹ نے آرڈر کیا کہ اس کے اوپر انکوائری کر دیں جائیں، وہ ہمارا پریروگیٹو ہے. اگر ہم اس کی انکوائری نہیں کر رہے تو یہ بھی دیکھ لیں کہ وہ عزت دار ہے، ایم این اے ہے، اگر اس پر سزا ہو جاتی ہے تو اس کا کریئر ختم ہو جائے گا. وہ بھی ایک الیکٹڈ نمائندہ ہے. چلیں اس کے اوپر تو تاس کھا لیا. ادھر تو بہت تگڑے بیٹھے ہیں نا جن کے خلاف کچھ کرنے کا شاید آپ اور آپ کے والد کی حکومت سوچ بھی نہیں سکتی. میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ گیلانی صاحب کا کیس جو توہین عدالت کا چل رہا ہے وہ اب آخری مراحل میں داخل ہو چکا ہے، اور بابر امان پر ابھی تک فرض جرمی عائد نہیں ہوئی. تو آپ سمجھ جائیں کہ ہم ہی کیوں، کیونکہ پرنسپل سٹینڈ جو ہم لے رہے ہیں آئین کے ساتھ وفاداری کا اور اپنی پارٹی کے ساتھ وفاداری کا، اور اب محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کی قبر کے ساتھ جو ہم ٹرائل کے مترادف جو یہ بات ہو رہی ہے اس پر پرنسپل سٹینڈ لے جانے کا یہ وہ وجہ ہے. کیس 2010 کا تھا، میں ایم این اے بنا ہوں 2 مہینہ پہلے، اور میں نے یہ شاید میرے سے ہو گئی، جو لوگوں نے اس کو غلطی سمجھتے ہیں کہ جو میں نے اپنے روسٹم پہ سائن کر یہ لکھ دیا کہ موسیٰ گیلانی بردر آف بلاول بھٹو زرداری، کیونکہ ہر ایم این اے نے جب انہوں نے 2008 میں الیکٹ ہوئے تو ان سب نے لکھا تھا، گیلانی صاحب نے لکھا تھا یوسف رضا گیلانی، میں آخری سوال آپ سے جناب پوچھوں گی تو شاید یہ کہنا برا شہید، میں نے یہ لکھ دیا، شاید مجھے اس کی سزا ملے. شاید یہ کہنا غلط نہ ہوگا آخری سوال کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کی پرانی محبتیں جو ہیں وہ ابھی بھی عروج پہ ہیں، یس اور نو؟ دیکھیں اس پر میں کوئی کمنٹ نہیں کروں گا. نیچرلی. بہت بہت شکریہ موسیٰ گیلانی صاحب ہمارا ساتھ دینے کا. واپس آ گئے ہیں ملک میں. ہمارے ساتھ ہارون رشید صاحب موجود ہیں، سینئر تجزیہ نگار ہیں. ہمارے ساتھ آج موجود ہیں سینیٹر اقبال ظفر جھگڑا صاحب، ہمارا ساتھ دے رہے ہیں آج سینیٹر سعید غنی صاحب. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. میں ہارون صاحب آپ سے آغاز کروں گی. آپ نے موسیٰ کی بھی تمام تر باتیں سنی، اور موسیٰ صاحب کے آج وکیل یہ ہمیں بتا رہے تھے کہ ان کو اظہر خان کیس کا اظہر خان کیس کا نیکسٹ سٹیپ یہ لگتا ہے یہ پورا ٹرائل، یعنی کہ پہلے عدلیہ سے کنفرنٹیشن اور مسئلہ، اور اب اسٹیبلشمنٹ ٹف ٹائم دے رہی ہے حکومت کو. کوئی ایسی بات نہیں ہے. اسٹیبلشمنٹ کو کرنا ہو تو گیلانی خاندان کے اتنے جرائم ہیں جس کی کوئی حد ہی نہیں ہے.
اور یہ کیسے معصوم بن رہے ہیں، اور قبر کو یہ کہتے ہیں خدا اور رسول کو ایک قبر سے بدل لیا، یہ شرم کی بات ہے۔ یعنی لیڈر ہوتے ہیں، ان کا احترام بھی کیا جاتا ہے، ان سے وفا بھی کی جاتی ہے، مگر ایک قبر کیا دین کا متبادل ہو گئی ہے، کو خانہ کعبہ ہو گیا ہے۔ شرم آنی چاہیے اس طرح کی گفتگو کرتے ہوئے۔ تبادلے کیے گئے ہیں یا نہیں کیے گئے، دیکھیں میں انہیں مجرم نہیں قرار دے رہا، وہ یہ فیصلہ عدالت کرے گی۔ کوئی شخص جو کسی ملزم کو مجرم کہتا ہے وہ زیادتی کا ارتکاب کرتا ہے، ہو سکتا ہے یہ بالکل معصوم ثابت ہو آخر میں، لیکن تبادلے کیے گئے ہیں۔ تبادلے کیا سواب دیے، اختیار نہیں ہے وزیر اعظم کا؟ نہیں، اختیار کا مسئلہ نہیں، اختیار کا غلط استعمال کا مسئلہ ہے۔ اختیار تو انہیں اور بہت سی چیزیں، اختیار تو انہیں اس کا بھی ہے کہ اس ملک کے عوام کے لیے کوئی سہولت مہیا کریں، کوئی بدامنی ختم کریں، بے روزگاری ختم کریں، مگر اس طرح کے الزامات عبدالقادر گیلانی پہ بھی لگتے رہے نا۔ میرے خیال میں تو یہ فیصلہ عدالت کرے گی، اس پہ تو میں نے مجرم تو قرار دیتا ہی نہیں۔ اور یہ تبادلے کیے گئے ہیں، یہ فیصلہ بھی عدالت نے کرنا ہے۔ دھمکیاں دی گئی ہیں کہ بریگیڈیئر فہیم اپنی حدود میں رہے۔ اگر فوج کو ان کے خلاف کچھ کرنا ہو تو ان کے جرائم کی تو کوئی حد ہی نہیں ہے۔ ان کے پاس یہ مکان اور یہ گاڑیاں اور یہ دولت کے انبار کہاں سے آ گئے؟ ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے، اس کے بعد جاننے کی کوشش کریں گے کیا واقعی جرائم اور غلطیاں یا کرپشن جس کا اشارہ کیا جا رہا ہے کیا وہ لامحدود ہے اس کیس کے اندر، اور یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے بلکہ آپ کو آگاہ کریں گے کہ کراچی میں اور کراچی والوں کی قسمت کے حوالے سے آج صدر مملکت آصف علی زرداری نے ایک اور کمیٹی بنا ڈالی، یعنی کہ کراچی کا امن ایک دفعہ پھر کمیٹی کے سپرد۔ After a very short break. واپس آنے کا شکریہ، ویلکم ونس اگین ٹو کراس فائر۔ بریک پہ جانے سے پہلے آپ نے علی موسیٰ گیلانی کی بھی باتیں سنی، اور میں آپ کی جانب آؤں گی غنی صاحب، آپ نے بات سنی ہارون رشید صاحب کی بھی کہ یہ کوئی جو ہے اسٹیبلشمنٹ ادھر جو ہے کہیں سے بھی اس کو ذمہ دار نہیں ٹھہرایا جا سکتا، مگر دین اگین بات وہی ہے جس طرح ہارون رشید صاحب نے بھی کہا کہ اگین کہ یہ لسٹ تو بہت لمبی ہے اگر کرپشن کی بات کی جائے تو۔ مہر، سب سے پہلے تو مجھے بہت افسوس ہو رہا ہے کہ شاید ہارون رشید صاحب نے علی موسیٰ گیلانی کی باتیں توجہ سے نہیں سنی۔ علی موسیٰ نے کوئی ایسی بات نہیں کی تھی جس پر اتنا غصہ آ گیا ہارون رشید صاحب کو، اور وہ کہنے لگے جی انہیں شرم آنی چاہیے اور اس قسم کی باتیں انہوں نے کی ہیں۔ یہ بہت ہی افسوس کی بات ہے۔ اگر اللہ نے کسی کو ایسی قیادت نہیں دی ہے جن کے خلاف ہارون رشید صاحب جیسے لوگ ساری عمر لکھتے رہے اور لوگوں نے ان کی لکھائی کو مسترد کیا، اور شہید محترمہ بے نظیر بھٹو اور شہید قائد ذوالفقار علی بھٹو کو ہمیشہ ووٹ دیے اس ملک کے لوگوں نے، ہم ان کا احترام کرتے تھے، ہم ان کا احترام کرتے ہیں اور ہم ان کا احترام کرتے رہیں گے۔ اور اگر ان کی ہارون رشید صاحب جیسے لوگوں کے دلوں میں ابھی تک ان کے دلوں میں نفرت ہے تو میرا خیال ہے کہ اگر اس کو تمیز کے دائرے میں رہ کے وہ اظہار کریں تو زیادہ مناسب ہے۔ علی موسیٰ گیلانی نے کوئی ایسی بات نہیں کی جس پر ان کو اتنا غصہ آ گیا۔ دوسری بات، نہیں میں تو بہت تمیز سے بات کر رہا ہوں، جس قسم کی لینگویج آپ نے استعمال کی میں نے نہیں کی۔ آپ بزرگ ہیں، آپ ماشاءاللہ بہت بڑے دانشور ہیں، فلاسفر ہیں، آپ جو ہیں تھوڑا سا میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو بہتر الفاظ استعمال کرنے چاہیے اگر آپ کو کوئی لوگ اچھے نہیں لگتے ہیں۔ جہاں تک بات ہے الزامات کی، تو الزامات کے حوالے سے آپ نے خود کہا کہ فیصلے عدالت نے کرتی ہیں، اور دوسری طرف آپ خود یہ فیصلے سنا رہے ہیں کہ اتنے الزامات۔ مجھے ایک بات بتائیے غنی صاحب، اس سے پہلے ایک بات سمجھا دیجئے، آپ کی قیادت کا ماننا ہے اور آپ کے جو سینئر موسٹ لوگ بھی ہیں پیپلز پارٹی کے اندر، ان کا سب کا یہ کہنا ہے کہ ایک تو عدلیہ ہمارے خلاف ہے اور اب فوج بھی ہمارے خلاف پڑ گئی ہے، تو اب مجھے بتائیے کہ دونوں بڑی بڑی انسٹیٹیوشنز آپ ہی کے خلاف، آپ کی حکومت کے خلاف مل کے کام کر رہی ہیں آپ کے نزدیک؟ دیکھیں، مجھے نہیں پتا کس نے کہا کہ فوج خلاف ہے، یا مجھے نہیں پتا کہ عدلیہ کے لیے کس نے کہا، لیکن نظر یہ آتا ہے کہ عدلیہ کا جھکاؤ ہماری طرف کچھ زیادہ ہی ہے، جس میں ہمارے مقدمات میں بہت زیادہ تیزی آتی ہے، جبکہ دوسری طرف بے انتہا مقدمات ہیں جو پینڈنگ میں پڑے ہوئے ہیں اور ان کے اوپر کوئی کارروائی نہیں ہو رہی ہے۔ نواز شریف صاحب کے حوالے سے بے شمار کیسز ہیں، نیب عدالتوں میں ان کے کیسز پڑے ہیں، ان کو اسٹے آرڈرز دے دیے جاتے ہیں، بے شمار مثالیں میں آپ کو گنوا سکتا ہوں کیسوں کے نام لے کر، لیکن جہاں پر اگر علی موسیٰ گیلانی کا نام آ جائے، عبدالقادر گیلانی کا نام آ جائے، یا گزارش ہے، میں دوسری آپ سے گزارش کروں، ایک صرف مجھے بات کر لینے دیں۔ آپ نے 3-4 مرتبہ کہا کہ آج رحمان ملک نے کہا کہ پیپلز پارٹی، ایم کیو اور این پی کے کارکن ٹارگٹ کلنگ میں ملوث ہیں، آپ ان کا بیان چلا لیجئے، یہ انہوں نے نہیں کہا ہے۔ میرا خیال ہے کہ آپ کو کسی نے غلط بتایا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ سب جانتے ہیں کہ این پی پی، نہیں میں نے خود سنا ہے جناب، این پی پیپلز پارٹی اور ایم کیو ٹارگٹ کلنگ انہوں نے نہیں کہی ہے، ٹارگٹ کلنگ انہوں نے نہیں کہی ہے، آپ ذرا سن لیجئے دوبارہ اس کو۔ دوسری میری گزارش یہ، آپ نے انٹرو میں ایک اور بات بھی کہی، ایک آپ نے بات اور کہی کہ نہیں، انہوں نے کہا کہ جو لوگ بتہ لے رہے ہیں شہر کے اندر، اس میں پیپلز پارٹی، ایم کیو اور این پی کا نام لے کر بھی لوگ بتے لے رہے ہیں، یہ انہوں نے کہا ہے، ٹارگٹ کلنگ کی انہوں نے بات نہیں کی ہے۔ دوسری بات میں گزارش کر دوں،
भत्ताखोरी नहीं बिल्कुल जुर्म है, लेकिन देखें टारगेट किलिंग अल्लाह माफ करे ये बहुत संगीन इल्जाम है, और अगर कुछ लोग होंगे भी जो पार्टियों के नाम लेके इस तरह कर भी रहे होंगे, हम उन्हें डिसोन करते हैं, हम चाहते हैं कि वो एमक्यूएम का भी नाम लिया, एएनपी का भी नाम लिया, सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह ये इल्जाम था, सुप्रीम कोर्ट ने मेरी गुजारिश सुने, सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह की ऑब्जर्वेशन दी थी, मैंने पहले भी आपसे गुजारिश की, वो इंतहाई गैर जिम्मेदाराना थी। इस तरह जनरल ऑब्जर्वेशन किसी भी पार्टी के लिए नहीं देनी चाहिए। अगर हमारी पार्टी के लोग कोई बता ले रहे हैं तो उनको नॉमिनेट करना चाहिए था, उन्हें पॉइंट आउट करना चाहिए था कि कौन लोग हैं। मैं इस बात को मुस्तरद करता हूं कि पीपल्स पार्टी के कोई ओहदेदार या पीपल्स पार्टी के लोग कोई बताखोरी में मुलविस हैं। जी अच्छा, मैं भी रहमान मलिक साहब का भी और फैसल रजा आब्दी साहब के भी जो उन्होंने बातें कही आज आपके लिए रिपीट करवाए देती हूँ। जिधर फैसल रजा आब्दी साहब ने भी कहा कि पुलिस के ऊपर बहुत ज्यादा सियासी दबाव है, अभी तक खुद एतराफ कर रहे हैं। रहमान मलिक साहब ने भी बहुत बातों का एतराफ किया, अभी सुनाए देती हूँ। आज उन्होंने कहा वो जरा सुन लीजिए। जी मैंने खुद भी सुना था, आपको सुनाए भी देती हूँ एक दफ़ा। जगड़ा साहब, ये जुडिशरी की बात हो या अब इस्टेब्लिशमेंट की बात, जुडिशरी के ऊपर तो गनी साहब डायरेक्टली बात कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा रुझान आपकी जमात की जानिब लगता है और इनके एंटी लगते हैं। इस्टेब्लिशमेंट की बात भी अब खुल के हो रही है इनके हायर पावर एचलॉन्स के अंदर। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि अब कराची का अमन हो या करप्शन के हवाले से हो, एतबार किसी भी इंस्टीट्यूशन के ऊपर नहीं है। कमीशन इन लोगों ने एक बनाई प्रोब करने के लिए एयर क्रैशेस के ऊपर, उस पर आपका एतबार नहीं है। आपको क्या गिला शिकवा है उस कमीशन से? शुक्रिया जी। सबसे पहले तो मुझे बहुत अफसोस हुआ द वे सईद गनी साहब के आप भेजा। मैं समझता हूँ कि जज्बाती हो गए, और वो हारून साहब ने तो बहुत, मैं समझता हूँ कि बहुत वाज़े तौर पे कहा था कि वो शायद बिल्कुल ही बेकसूर हों, और ऐसी कोई बात उन्होंने नहीं की जिससे इस हद तक जज्बाती हो जाएं कि वो उनको भी बातें सुना गए और नवाज शरीफ पे भी इल्ज़ामात लगाने लगे और उनके केसेस की भी बात। भाई नवाज शरीफ के केसेस तो वो चीख के कह रहे हैं कि कुछ हैं तो लेकर आए सामने। देखिए उनके खिलाफ अगर कुछ होता तो मुशर्रफ उनको स्पेयर करता, सबसे पहले तो वो नवाज शरीफ के केसेस को खोल दे। लेकिन अल्लाह का करम है, आई कैन से ऑन रिकॉर्ड, सईद गनी साहब को इतना जज्बाती नहीं होना चाहिए। रिस्पॉन्सिबल पर्सन, ही शुड बी वेरी बैलेंस्ड एंड ही शुड टॉक इन अ वे कि वो किसी पे इल्ज़ामात लगाने की बजाय कुछ ऐसी बात करें जो इस कौम को, मुल्क को और लोगों को ये नज़र आए कि ये जो लोग बैठ के मीडिया पे बातें करते हैं ये सिर्फ एक दूसरे की कपड़े उतारने के लिए नहीं, बल्कि इस कौम को कुछ अच्छी बात सुनाने के लिए भी हम आए। कौन सी अच्छी बात झगड़ा साहब? इन्हीं इत्तेहादियों के साथ अगला इलेक्शन भी लड़ना है, आप सदर ने भी ऐलान कर दिया है। देखिए ना, अब ये तो आपने कहा और उन्होंने कंट्राडिक्ट कर दिया कि जी उन्होंने ये बात ही नहीं की। लेकिन नहीं कहा है सदर ने, बिल्कुल ये बात कही है। उन्होंने ये बात रहमान मलिक की बात कंट्राडिक्ट की कि जी उन्होंने तो ऐसा कोई भत्ताखोरी का कहा है। और भत्ताखोरी शायद जुर्म नहीं है ना कराची में। देखिए क्यों नहीं है, सबसे बड़ा जुर्म तो ये सारी जो खराबियां पैदा होती हैं उसकी जड़ बताखोरी है। ये किलिंग्स भी होती हैं तो बताखोरी उसकी बुनियाद है। बताखोरी के बगैर कुछ नहीं होता। साहब इन बताखोरों के साथ मिलके ही फिर से इत्तेहाद लड़ा जाएगा। इन्हीं लोगों के साथ 5,000 से ज्यादा लाशें गिर चुकी हैं। 95 में पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, आपको पता है ऑपरेशन किया गया, अमन हो गया, लाशें गिर रही थी। उस वक्त मोहतरमा ने ये एक मरहले पे ये सोचा कि अपने कारकुनों को मुसल्ले करें, लेकिन कोर कमांडर ने और आईबी के चीफ जो डीआईजी थे डॉक्टर सेडल, उन्होंने मुखालफत की और वो मान गई। अब इन्होंने अपने कारकुनों को मुसल्ले किया, एमक्यूएम के लोग मुसल्ले थे, इन्होंने पीपल्स अमन कमेटी वालों को मुसल्ले किया, एएनपी वालों ने अपने लोगों को मुसल्ले किया, सुन्नी तहरीक, जमात इस्लामी नहीं, सुन्नी तहरीक के लोग मुसल्ले हुए। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, ऑब्जर्वेशन दी जिसे ये गैर जिम्मेदाराना कह रहे हैं। कब्रों की पूजा करना तो जिम्मेदाराना काम है, और सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन जिस पर खुद उन पार्टियों ने एहतजाज नहीं किया, उनकी लीडरशिप ने, ये गैर जिम्मेदाराना काम है। देखिए हुकूमत का तो काम ही सबसे पहला लॉ एंड ऑर्डर ठीक करना है, अमन और इंसाफ मुहैया करना हुकूमत का बुनियादी काम है, और वो नहीं हो सकता। मेरा आपसे एक सवाल है हारून साहब, मेरा एक सवाल है आपसे, ठीक है, भत्ताखोरी के अंदर ये मुलव्वस है, रहमान मलिक साहब ने एतराफ किया, सुप्रीम कोर्ट कहती है टारगेट किलिंग में ये सारे इत्तेहादी मिले हुए हैं। मेरा आपसे सवाल है कि सदर साहब ने आज कहा कि इन्हीं के साथ में अगला इलेक्शन हम फिर लड़ेंगे जाके। सवाल इतना सा है कि अगर ये नहीं लड़ेंगे इलेक्शन, पीपल्स पार्टी वाले इनके साथ नहीं लड़ेंगे, कोई और लड़ लेगा, और चॉइस क्या है? 2/3 अक्सरियत और लड़ेगा नहीं लड़ेगा। अगर मैं ये कहूं कि अगर मैं ये जुर्म नहीं करूंगा तो कोई दूसरा आदमी करेगा,
تو اس سے جرم کا جواز تو مہیا نہیں ہوتا. میں اس پہ ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول سناتا ہوں کہ جسے حیا نہیں ہے وہ اپنی مرضی کرے. اگر اس کے باوجود کہ سپریم کورٹ کہتی ہے یہ بھتہ خوری میں ملوث ہیں یا ٹارگٹ کلر میں فرض کیجئے بھتہ خوری کا, اور اس کے باوجود وہ کہتے ہیں ان کے ساتھ ہی ہم الیکشن میں جائیں گے, نہ اپنے کارکنوں کو سمجھانے کی کوئی کوشش کی, نہ کوئی لوگ گرفتار کیے, نہ کوئی لوگوں کو سزا دی. جرم کیسے ختم ہوتا ہے؟ جرم قانون کے خوف سے ختم ہوتا ہے. جب تفتیش ہونے لگتی ہے مجرم کو اندیشہ ہوتا ہے وہ پکڑا جائے گا, جرم ختم ہوتا ہے. یہ جب سے سپریم کورٹ نے آبزرویشن دیا, کیا کیا ہے اس کے لیے؟ کچھ نہیں کیا, سب جانتے ہیں, اس لیے یہ ریپیٹ ہوتا ہے. غنی صاحب خود بھی ان درجنوں کمیٹیوں کا حصہ رہے ہیں کہ جو ہر ملاقات میں بنائی گئی ہیں پیپلز پارٹی ANP اور MQM کی جانب سے. آج ان سے حلفاً پوچھیں گے کہ کتنی کمیٹیوں سے اندر باہر وہ آئے ہیں. ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد اور نون لیگ کے جھگڑا صاحب نے یہ بھی بتانا ہے کہ PCO ججز پہ مشتمل یہ کمیٹی جو ہے آخرکار کیا گلہ شکوہ ہے اس کمیٹی سے نون لیگ کو. واپس آنے کا شکریہ. سعید غنی صاحب کا کہنا ہے کہ سپریم کورٹ کا ورڈکٹ جو تھا وہ irresponsible تھا, غیر ذمہ دارانہ تھا. ڈی جی رینجرز سمیت ISI کی جو اپنی رپورٹ سپریم کورٹ میں داخل کروائی گئی ہے اس میں بھی یہ لکھا گیا ہے یہ سیاسی جماعتیں خود ملوث ہیں قتل و غارت میں. آج یہ بھی کہہ ڈالا روان ملک صاحب نے کہ بھتہ خوری میں بھی ANP پیپلز پارٹی اور MQM ملوث ہیں, اور ساتھ ہی صدر نے یہ بھی بتا ڈالا کہ انہی کے ساتھ مل کر اگلا الیکشن بھی لڑیں گے. غنی صاحب آپ کی جانب آتی ہوں. حلفاً یہ بتا دیجئے پچھلے 4 سال میں آپ ذاتی طور پہ کتنی کمیٹیوں کا حصہ رہے ہیں؟ کیونکہ میرے پاس جو 12 سے زائد کمیٹیاں ان کی لسٹ پڑی ہے, اس کے اندر MQM کے حماد صدیقی صاحب, وسیم آفتاب صاحب, ڈاکٹر صغیر صاحب, ANP کے امین خٹک, بشیر جان, رانا گل, اور پیپلز پارٹی کے نجمی عالم, وقار مہدی اور سعید غنی صاحب, یعنی کہ آپ خود اور راشد ربانی صاحب جو ہیں, آپ سب پہ مشتمل درجن سے زیادہ کمیٹیاں بن چکی ہیں. اب ایک بار پھر کراچی کا امن جو ہے ایک اور کمیٹی کی نظر ہو چکا ہے. کتنی کمیٹیوں میں رہ چکے ہیں آپ؟ دیکھیں یہ کمیٹی ایک ہی ہے اور یہ کراچی کی سطح پہ بنی تھی جو 3 جماعتیں ہیں ان کے درمیان, اور اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ اگر کراچی کے کسی علاقے میں ان 3 جماعتوں کے کارکنوں میں یا عہدیداروں میں کوئی ایسی چیزیں پیدا ہوتی ہیں جس سے یہ اندیشہ ہو کہ وہاں کوئی کلیش ہو سکتا ہے, کوئی جھگڑا ہو سکتا ہے, جس سے لا اینڈ آرڈر کی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے, اس کو ہم بیٹھ کر ریزالو کریں اور اس کا جو نقصان ہے وہ لوگوں تک نہ جائے اور ہم اس کو بات چیت کے ذریعے مسئلے کو حل کر لیں. میں نے یہ شاید پہلے بھی آپ کے پروگرام میں کہا ہے, کہیں اور کہا ہے کہ کراچی میں کیا کیجئے کہ اگر ان یہ تینوں جماعتیں خود ہی قتل و غارت میں بھتہ خوری میں ملوث ہوں تو تب کیا کیجئے؟ پولیس کو سیاسی دباؤ میں لانے کے لیے بھی یہ سیاسی جماعتیں ملوث ہوں تو پھر کیا کیجئے؟ اور ایک بریکنگ نیوز جو سب کے لیے بتا دوں, آج یہ بھی فیصلہ کیا گیا ہے کہ یہ جو کمیٹی نہیں بنائی ہے زرداری صاحب نے, 2 پیپلز پارٹی کے, 2 MQM کے, 2 ANP کے, یہ ساتھ مل کے یہ فیصلہ کریں گے کہ جو بھی پکڑا جائے گا, جو بھی گرفتاریاں ہوں گی اس پر نظر ثانی بھی یہ کمیٹی کرے گی. یعنی کہ اب یہ کمیٹی ایک تھانہ بن گئی, ذرا سے پیسے دو, کسی کو خرید لو, کسی کو بھی گرفتار کر کے رہا کروا دو, کسی بھی پریشر کے اندر رہا کروا دو, اپنے بندے ہر کوئی پھر رہا کرائے گا. دیکھیں میں پہلی بات تو یہ ہے کہ اس قسم کی کوئی چیز میرے علم میں نہیں ہے, اور دوسری جس طرح کی آپ بات بتا رہی ہیں ایسا ممکن بھی نہیں ہے کہ اس طرح کی کوئی کمیٹی بنائی جائے اور رہائی کی اور گرفتاری کے وہ فیصلے کرے بیٹھ کر, ایسا ہو نہیں سکتا اور یہ ہوا بھی نہیں ہوگا نظر ثانی کرے. لیکن مجھے نہیں, میری گزارش اور اگر ہے تو پھر آپ یہ اعتراف کرتے ہیں کہ بہت غلط بات ہے, اگر ہے تو نہیں ایسے ہو نہیں سکتا کہ غلط ہے بہت. ابھی میں ازمپشنز پہ کیسے بات کروں جب میں کہہ رہا ہوں ایسا ہو نہیں سکتا. جب تک آفیشیل اسٹیٹمنٹ وہاں سے کوئی نہیں آ سکتا میں سمجھتا ہوں کہ اس پر ہمیں کمنٹ نہیں کرنا چاہیے. دوسری گزارش یہ ہے کہ آپ اس قسم کے آسانی سے کمنٹس پاس کر دیتے ہیں کہ جی وہ قتل و غارت گری میں ملوث ہیں, دہشت گردی میں اور بھتہ خوری میں ہیں. میں صرف یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں, میں نے ہمیشہ اس بات کو ایڈمٹ کیا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ ہماری پارٹیوں کے نام لے کے یہ کام کر رہے ہوں, لیکن میں اس بات کی آپ کو ایشورنس دیتا ہوں کہ پیپلز پارٹی ایز اے پارٹی کسی کو اون نہیں کرتی, کسی کو ہم نہیں کہتے قتل کرو, کسی کو ہم نہیں کہتے کہ بتے لو. سوچ رہا ہوں کہ اب ان کو بے نقاب کر دینا چاہیے. نہیں کرنا چاہیے. دیکھیں بات یہ ہے, انہوں نے ایک بات اور بھی کہی ہے کہ ہمیں سپریم کورٹ نے روکا ہوا ہے کہ ان کو اس طرح میڈیا پہ نہ لایا جائے. مجھے نہیں پتا یہ بات کس حد تک ٹھیک ہے, لیکن اگر ایسی بات ہے تو اس کی بھی کوئی راستہ نکالا جائے اور لوگوں کو سامنے لانا چاہیے تاکہ دنیا کو پتا چلے کہ پیپلز پارٹی کے کون سے لوگ ہیں جو قتل کر رہے ہیں یا بھتے لے رہے ہیں یا دوسری جماعتوں کے کون ہیں. لیکن میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ جب اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو خدا را تھوڑا سا اس کی تصدیق کر لیا کریں. اور یہ اس قسم کے دیکھیں اگر آپ پیپلز پارٹی کو قاتل جماعت کہیں گی تو مجھے افسوس ہوگا, مجھے دکھ ہوگا. ہارون ایک سیکنڈ اجازت دیجیے. ISI بھی غلط, DG رینجرز بھی غلط, سپریم کورٹ بھی غلط, سارا میڈیا بھی غلط, تمام لوگ غلط. ثواب آپ نے بالکل نقطے کی بات کہی ہے کہ مجرموں کو پکڑنا کس کی ذمہ داری ہے. کیا وہ ذمہ داری حکومت نے پوری کی
4 سال میں کتنے ٹارگٹ کلرز پکڑے گئے، انٹیلیجنس نیٹ ورک کتنا بہتر بنایا گیا، کتنی ان کے خلاف کارروائی تفتیش کی گئی، کتنے لوگوں سزا کا تو خیر سوال ہی نہیں ہے۔ ہمیشہ قانون کے خوف سے جرم ختم ہوتا ہے، لیکن جب قانون نافذ ہی نہیں کرتے، اچھا ان کا نام تو نہیں لینا چاہیے، ان کا نقطہ نظر یہ ہے کہ اس سے خرابی پیدا ہوتی ہے، اور جو قتل ہوتے ہیں اس سے خرابی پیدا نہیں ہوتی۔ جس ملک میں امن و امان ہی نہ لوگ بے گناہ قتل ہو رہے ہوں، وہاں سے کیپٹل فلائٹ ہوگی، وہاں معاشی ترقی ممکن ہی نہیں ہے، وہاں تو کوئی جمی جڑی زندگی نہیں ہے۔ جگڑا صاحب، جس ملک کے اندر یہ قتل و غارت ہو رہی ہو، بدامنی اتنی ہو، گورننس کا یہ حال ہو کہ کوئی بھی پرائیویٹ فلائٹس جو ہیں وہ صحیح طرح ٹیک آف نہ کر رہی ہوں، پچھلے 4 دنوں میں جتنا خوف پھیل گیا اس ملک میں فلائٹس کے حوالے سے، وہ پہلے کبھی بھی نہیں ہوا تھا۔ مجھے یہ بتا دیجئے، اب یہ کمیشن جو بنائی ہے، اس کے اوپر آپ کے کیا تحفظات ہیں؟ تحفظات یہ ہیں جی، دیکھیں کمیشن انہوں نے جو بنایا ہے اس کے لیے ایک طریقہ کار طے کیا گیا ہے۔ 20ویں ترمیم میں بہت واضح طور پہ کہا گیا ہے کہ جو بھی کمیشنز بنیں گے، جو بھی کیئر ٹیکر گورنمنٹ بنے گی، جو بھی الیکشن کمیشن بنے گا، یہ اپنے اپوزیشن کو آپ اعتماد میں لے کر اور مشورے کے ساتھ بنائیں گے۔ وہ پھر ون سائیڈڈ ایکشنز جب ہوتے ہیں اور وہ کوئی پازیٹیو طریقے سے آپ کام نہیں کرتے تو ظاہر ہے پھر اس پہ ہمیں تحفظات تو ہوں گے۔ اچھا، ہمارے تحفظات یہی ہیں کہ اگر کوئی چیز بناتے ہیں تو کیوں یہ صرف ان کو اختیار ہے یہ چیزیں بنانے کا؟ آپ لیں، سب کو اعتماد میں لیں، ہم ان کو کچھ نہیں کہتے۔ ہم تو یہ 4 سال ہمارے جو گزرے ہیں ان کے ساتھ، یہ تو ہم تھک گئے ہیں کہتے کہتے کہ خدا کے لیے کوئی ٹھیک کام کیا کرو۔ یہ 4 سال ہم نے ان کے ساتھ گزار کے اپنے آپ کو بدنام تو ضرور کیا ہے کہ یہ فرینڈلی اپوزیشن ہے، وہ بھی نہیں مانتے یہ کہ انہوں نے ہمارے ساتھ کوئی نیکی کی ہے۔ یہ کہتے ہیں جو کچھ کیا ہے ہم نے اپنے بازو پہ کیا ہے۔ جو میں نے سنا تھا کہ ایک جوڈیشل کمیشن، جس کو یہ کہا جا رہا ہے جوڈیشل کمیشن کانسٹیٹیوٹ کی ہے، جوڈیشل کمیشن حاضر سروس ججوں پہ ہوتی ہے یا حاضر سروس افسران پہ ہوتی ہے۔ اس کے اوپر 2 PCO ججز ہیں اور ایک آپ کا ایسا بیوروکریٹ ہے کہ جس کے ریکارڈ جو ہے وہ it speaks volumes for the kind of work he's done, which is not too great by the way. میں تھوڑی سی جی سینیٹر صاحب دیکھیں، پہلی بات تو یہ، جگڑا صاحب مجھ سے بہت سینئر ہیں، لیکن مجھے یاد نہیں پڑتا کہ 20ویں ترمیم میں کوئی ایسی بات ہے کہ کوئی انکوائری کمیشن بھی جو ہے وہ ان سے پوچھ کے بنے گا۔ وہ الیکشن کمیشن کی بات ضرور ہے، وہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کی بات ضرور ہے، لیکن کسی انکوائری کمیشن کے حوالے سے مجھے یاد نہیں پڑتا کہ 20 امندمنٹ میں کوئی چیز ہے۔ دوسری گزارش یہ ہے کہ PCO ہوتا ہے، PCO اچھا اور PCO برا نہیں ہوتا۔ اگر PCO جج چیف جسٹس آف پاکستان ہو سکتا ہے، PCO ججز ہائی کورٹس اور سپریم کورٹس میں بیٹھ سکتے ہیں، تو PCO جج ایک انکوائری کمیشن میں کیوں نہیں بیٹھ سکتے ہیں؟ دوسری بات، آپ نے شروع میں 3-4 حوالے دیے کہ یہ بھی PCO تھا، وہ بھی PCO تھا۔ میں تھوڑا سا کریکٹ کرتا جاؤں کہ جو 110 ججز افتخار چودھری صاحب کی ججمنٹس کے حوالے سے فارغ ہوئے تھے، وہ سارے PCO ججز نہیں تھے، اس کے اندر بہت کم ججز ایسے تھے شروع میں میری بات بھی سنی شاید، میں نے کہا ہے کہ جنہوں نے ڈوگر سے حلف لیا، میں نے ان دونوں بخاری صاحب، زاہد بخاری جو ہیں جج جن کو آپ نے اس میں لگایا، دوسرے جج، میں نے PCO ججز نہیں کہا، میں نے کہا حلف اٹھایا ان نے ڈوگر سے۔ نہیں، آپ نے جنرلی یہ کہا کہ PCO ججز، میرا وقت ختم ہو گیا، مجھے یہ بتا دیجئے کہ آپ جی دیکھیں جی، انہوں نے کہا کہ اگر چیف جسٹس PCO جج ہو سکتا ہے تو وہ ہر ایک دوسرے بھی ہوتے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ اس چیف جسٹس نے ایک کردار ادا کیا ہے جوڈیشری کی آزادی کے لیے، اس کو بھی نظر انداز نہ کرے نا۔ اس نے ایک کردار ادا کیا ہے اور اس نے پوری سول سوسائٹی اور لیگل فریٹرنٹی کو ساتھ لے کر ایک کردار ادا کیا۔ میرا وقت ختم ہو گیا۔ ہارون صاحب آخری بات، اگر یہ 3 اتحادی پھر مل گئے تو بائی الیکشنز بھی جو بتا رہے ہیں، ماضی کی معافی بھی نہیں کسی نے مانگی بائی دا وے، مگر اگر کیا ہوتے ہیں تینوں پھر سے مل گئے تو پھر ایک دفعہ پھر اگلا الیکشن پیپلز پارٹی کا ہی ہے۔ اس کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جتنے سروے ہو رہے ہیں 10 سے 15% ان کے ووٹ ہیں، پیپلز پارٹی اس کھیل میں سے نکل چکی ہے۔ چلیے، یہ تو وقت ہی بتائے گا تحریک انصاف کا اور نون لیگ کا کون الیکشن سے نکلا ہے کون نہیں، کیا واقعی الیکشن عمران خان اور نواز شریف کے درمیان ہے یا ایک بار پھر پیپلز پارٹی ہی حکومت میں آئے گی۔ مجھے اجازت دیجیے، گڈ نائٹ، اللہ حافظ۔